ہر غلط رویے کو نیو جنریشن یا فیمنزم کا لیبل لگا کر صحیح ثابت کرنا خود ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بدتمیزی نہ ماڈرن سوچ ہوتی ہے اور نہ ہی آزادی، بلکہ یہ صرف اور صرف بد تہذیبی ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا تو ساس بہو کے درمیان شکایتیں ہوتی تھیں، لیکن اب جب الگ گھر ہے تو ساس روزانہ کی زندگی کا حصہ نہیں بلکہ چند دنوں کی مہمان ہوتی ہے، اور جو ماں اپنے بیٹے کے گھر مہمان بن کر آئے اسے غرور، مداخلت یا بوجھ کہنا کس قسم کا انصاف ہے؟ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر آئی تھیں، تب بھی مہمان کی عزت کرنا ہماری تہذیب، دین اور انسانیت کا بنیادی اصول ہے۔ کم از کم 3 دن تک مہمان کا احترام رکھنا ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے۔ اگر ساس نے اتنا کہہ دیا کہ کمرے چھوٹے ہیں اور اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے تو اس بات میں بھی کوئی توہین نہیں۔ یہ جنریشن ایکس کی سوچ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کی سوچ ایک دم نہیں بدلتی، لیکن کیا ہر پرانی سوچ کو بے عزتی کہہ دینا ٹھیک ہے؟ نہیں، اصل فرق سوچ کا نہیں بلکہ برداشت اور اخلاق کا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے شوہر کو اتنا گنہگار نہ بنایا جائے کہ وہ اپنے ماں باپ سے تعلق ہی ختم کر لے یا ان سے بدتمیزی پر اتر آئے، کیونکہ اس نے آپ کے سکون کے لیے قدم اٹھایا، آپ کا حق ادا کیا اور آپ اور والدین کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش کی۔ اب اسے والدین سے کاٹ دینا انصاف نہیں۔ والدین ہر حال میں والدین ہی رہتے ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ رشتے توڑے نہیں جاتے بلکہ نبھائے جاتے ہیں۔ ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ ہم مختلف ہیں، بہتر ہیں اور زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن اصل امتحان تب ہوتا ہے جب ہم اختلاف کے باوجود عزت اور لہجہ برقرار رکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کہیں مہمان جائیں اور آپ کے والدین کے پیچھے آپ کا شوہر یہ کہہ دے کہ یہ یہاں کیوں آ گئے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ کیا آپ اس رویے کو جائز سمجھیں گی؟ یقیناً نہیں، کیونکہ غلط رویہ غلط ہی رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی نظریے کے نام پر ہو یا کسی بھی دکھ کی آڑ میں کیوں نہ کیا گیا ہو۔ بدتمیزی کو نہ فیمنزم کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی خودداری، یہ صرف بدتمیزی ہوتی ہے۔